کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے فصیح بھائی السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات. ابھی ہم جب سپریم بریک کی طرف بڑھے تھے تو آفر کالز بھی عمان سے بھی، کویت سے بھی، دبئی سے بھی، حیدرآباد سے بھی، کراچی سے، مختلف شہروں سے بھی کالز. ایک ابھی کال آئی تھی اطہر صاحب کی، انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کو پڑھنا بہتر ہے یا نعت کا سننا اور پڑھنا. فصیح بھائی آپ کچھ فرمائیں. دیکھیے قرآن و حدیث اپنی جگہ پر ہے، اس کا اپنا مقام ہے، بالکل ٹھیک، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی علیہ السلام کا ارشادات عالیہ ہیں، بالکل ٹھیک. نعت شریف جو ہے وہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور کے صحابہ نے حضور کی نعتیں کہیں، بالکل ٹھیک. ازواج مطہرات نے حضور کی نعتیں کہیں، حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی نعت جی کہیں، بے شک، خلفائے راشدین نے حضور کی نعتیں کہیں. تو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی نئے دور کی کوئی ایجاد کی چیز نہیں، بالکل ٹھیک. فرق یہ ہے کہ وہ عربی میں انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے، ازواج مطہرات نے، اہل بیت عظام نے عربی میں کہا، اور ہم اردو میں یا پنجابی میں پڑھتے ہیں، یا فارسی بھی، یا فارسی میں اور دیگر زبان، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی مادری زبان میں اظہار عقیدت کیا. اب آج کے دور میں جس کی جو مادری زبان ہے وہ ایک اور بات آپ سے، بلکہ اطہر صاحب بھی اگر دیکھ رہے ہوں تو میں صرف ضرور آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بڑے سادہ مسجد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اذان دینے والا مؤذن ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں اذان، ان کی اذان کو سن کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسی مسجد میں کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے صفائی کی، جھاڑو لگانے کی، صفائی کرنے کی، کسی کی صفیں بچھانے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کوئی وضو پر مامور ہوتا ہے. یہ نیکی اور خیر کے جو کام ہیں ان کا کیا آپ مقابلہ یا کیا کمپٹیشن کریں گے؟ یعنی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی خدمت پر مامور ہے، اور کہاں جانا ہے اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور نہیں جا رہے، ساری کی ساری عبارت اخلاص کے ساتھ ہے. اطہر صاحب بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ جس انداز میں رجوع فرماتے ہیں اسی انداز میں جواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل کے حال جانتا ہے. ہمارے معاف فرمائیے گا، ہمارے بڑے بڑے دشمن جو ہیں ان میں سے نقطے نکال کے کوشش کرتے ہیں کہ نفاق پھیلایا جائے اور بات کی جائے. میں آپ کو ایک مثال سناؤں گا کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے خود ارشاد فرمایا. اس دن محفل میں بڑی لوگوں کے اوپر رقت طاری ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے عشق میں لوگوں کی آنکھیں جو تھیں وہ نم تھیں. تو انہوں نے محفل کے اختتام پہ یہ فرمایا کہ فصل الدین صاحب، میں نے بڑے وظیفے کیے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، لیکن مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوئی. ایسی ہی ایک محفل میں میں نے سرکار کی یاد میں حضور کے عشق میں آنسو بہائے، اسی رات سبحان اللہ. تو اس دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ دل دیکھتے ہیں. جی بلکہ وسیع بھائی باقاعدہ بہت بڑی بڑی ہستیوں نے اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر دل آپ کا سخت ہے اور تبسم آپ کے چہرے پر بھی نہیں آتا، سختی ہے لوگوں میں، تو ایسا کلام سنیے تاکہ آپ کا دل نرم پڑے. اور وہ کیفیت ابھی فصیح بھائی نے بتائی دیا. ایک فون کال ہمارے پاس ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ فاروق احمد کویت سے بول رہا ہوں. جی فاروق صاحب ذرا آواز بڑھائیے گا بھائی. جی فاروق صاحب السلام علیکم. نور صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. میری طرف سے شاہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، آپ صاحب کو بہت سلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ رات کو ایک بی بی صاحب سجدہ باقی ہماری تو ماں ہی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو پلیز ان کا مجھے کوئی رابطہ نمبر دے دیں. کن کا جی؟ جنہوں نے لاسٹ ٹائم کال کی تھی آپ کو کہ صدقہ زکات نہیں لیتے سید زادے، تو بی بی سید زادی. اچھا جی، اچھا جی. آج رات کی بات ہے جی آپ ہولڈ کیجئے، وہ آپ کو پینل سے مل جاتا ہے نمبر. ہولڈ فرمائیے.
پینل سے نمبر مل جاتا ہے. چلو شکر الحمدللہ, یہ بھی ایک سلسلہ ہوا. اچھا اب بات یہ ہو رہی تھی, ابھی فصیح بھائی نے یہ بات کی تھی کہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ کم ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب جبر بھی تو بہت ہے. جہاں جبر آ جاتا ہے وہاں برداشت کا مادہ بھی کم ہو جاتا ہے. مطلب بچوں سے شفقت کا حکم ہے, بڑوں سے ادب کا حکم ہے. یہ دونوں صورتیں جب ختم ہونے لگتی ہیں تو اس کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح ہے یہ بات. اصل میں ہمیں ایک ابھی قوم بننے کا ہمارا جو عمل ہے وہ بھی ہنوز باقی ہے. یعنی یہ بات کئی مرتبہ کہی گئی ہے کہ ہم نے ملک تو بنا لیا جی, لیکن ابھی ہم قوم نہیں بنے. اب ہم کچھ دن پہلے ہم ترکی گئے تو وہاں بس میں سفر کر رہے تھے تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ترک بھائی کا فون آ گیا, موبائل فون. انہوں نے اس کو پتہ نہیں ترکی زبان میں کیا کہا, تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی تھا جو ترکی جانتا ہے, اس نے بتایا کہ یہاں پہ دوران سفر موبائل فون پہ بات کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, بس میں بیٹھے. بس میں بیٹھے ہیں. اچھا جی, انہوں نے کہا کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس سے دوسرا شخص ڈسٹرب ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس نے کہا, انہوں نے کہا اس نے کہا کیا, کہنے کہ اس نے کہا تھا سفر میں سفر میں ہوں, اور سامنے والے نے بھی کوئی مائنڈ نہیں کیا. تو دیکھیں یہ کچھ قومی صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں. ابھی ہمارا جو بہت سارا معاملہ ہے پاکستانی ہونے کا وہ ابھی باقی ہے. صحیح. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے قومی سطح پر ہمارے اساتذہ ہوں گے, قوم کے استاد ہوں گے جو قوم کی تربیت کریں گے. صحیح ہے. یہ بھی فصیح بھائی پڑھ رہے تھے حق بہو کا کلام کہ علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف تعلیم جو ہے نا وہ آپ کو اچھا انسان نہیں بناتا. جی جی, وہ تو تربیت بھی جب تک اس کے ساتھ تربیت اور نہ ہو. ادب نہیں ہے تو پھر تو جی مطلب ادب بھی وہ تربیت کے نتیجے میں ہی آئے گا نا. تربیت میں آئے گا, تربیت کی وجہ سے آئے گا. تو اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم چاروں طرف سے دشمنوں کی سازشوں کا سامنا کرتے رہے تو ہم نے بہت سارے اپنے کام بھی دشمن کے کھاتے میں ڈال دیے جو ہمیں خود کرنے چاہیے. صحیح ہے. فصیح بھائی نے نشاندہی کی کہ برداشت ختم ہو گئی ہے. یہ برداشت صرف کوئی مذہبی انتہا پسندی میں نہیں ختم ہوئی ہے. یہ آپ سڑک پہ جا کے دیکھ لیں, ٹریفک سگنل پہ جا کے دیکھ لیں, ہم اپنی گاڑیاں پھنسا دیتے ہیں. بالکل بالکل. اب ایک آدمی سے کہتے ہیں بھائی تو اگر اپنی گاڑی ریورس کر لے گا تو یہ 200 گاڑیاں نکل جائیں گی. وہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے کروں, ہاں میں کیوں جاؤں جی پیچھے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی نا کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا احترام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ تم میں جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں کا شفقت نہیں کرتا فلیس منا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. میں خواتین زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی 9 سے 10 منٹ ہے اور ہم نے سارے کے سارے فصیح بھائی کے سپورٹ کر دینے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ سلام پہ اختتام. ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک زمانے میں کوئی 83-84 میں پی ٹی وی پر ایک پلے لگا جس کا نام تھا رگوں میں اندھیرا. یونس جاوید صاحب کی تحریر تھی, راحت کاظمی صاحب بھی اس میں تھے. ذرا آپ اس کو ملائیے گا ضرور. تو اس میں ایک مجرم ہے یا ملزم ہے جس کا نام ہے جورا, JURA. تو وہ جو بھی مقدمہ واردات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جورا جو ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیں. تو اس کا جو اختتام تھا وہ بڑا کمال تھا. وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو جورا ہے وہ JURA کا مخفف ہے. جے سے ایک نام بنتا ہے, یو سے ایک نام بنتا ہے, آر سے ایک نام بنتا ہے اور اے سے ایک نام بنتا ہے. پڑھ رہا ہے سارا جورے کے کھاتے میں, تو ایک ہی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ 4. تو ہم اپنی زندگی میں یہ جو ایسے ملزم اپنے تئیں اپنے گھر میں اور قومی سطح پہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی کے کھاتے میں ڈال دیں, تو اگر تو وہ خدا نہ خواستہ اس مقصد کے لیے ہے کہ لو جی اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ اس تحقیقات ہم نہیں کر سکتے, اس سے آگے بڑھنا ہوگا. میں پھر آپ سے سیلف ڈسیپشن کی بات کر رہا تھا, دھوکے کی بات کر رہا تھا, سیلف ڈیسیونگ کی, کہ کس کو دھوکہ ہم دے رہے ہیں, نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, زخم ہم کھا رہے ہیں اور بات بھی ہم ہی سن رہے ہیں. سو یہ تو آگے بڑھ کے کسی کو مرہم بھی رکھنا ہے, کسی کو دلاسا بھی دینا ہے, اور کسی سے جا کے بہت ادب کے ساتھ یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے گھر سے اگر کوئی چلا گیا ہے اور اس وقت تم آنسو بھی بہا رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو, تو میں بھی ایسے ہی رہوں گا اگر میرے گھر سے کوئی چلا گیا. لیکن کیا کوئی بتا رہا ہے جا کے؟ ہم بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, جو بڑی بڑی پوسٹ پہ وہ بھی غم و غصے کا ہی اظہار کر رہے ہیں. بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے, اور خدا کے لیے ایسے تمام ملزم اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور سامنے لائیں. ابھی تک ہم پوری تاریخ کا جائزہ لے رہے تھے, لیاقت علی خان صاحب سے لے کے 17 اگست ضیاء الحق صاحب سے بے نظیر بھٹو, کوئی
تحقیقات ہی سامنے آج نہیں آ نیر آپا نے بہت اچھی بات کی کہ اجتماعی طور پہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اجتماعی طور پہ پوری قوم. جب یہ بے حسی ہمارے اندر آئے گی تو پھر آپ یہ توقع، خیر کی توقع مت رکھیں. صحیح بات، صحیح ہے. بے حسی سے کام نہیں چلے گا. بے حسی سے کام نہیں چلے گا. آپ کو دوسرے کے درد کا احساس ہونا چاہیے، دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. کام بے حسی سے نہیں چلے گا خواتین و حضرات، کام بے غرضی سے چلے گا انشاءاللہ العزیز. 5:30 منٹ ہے وسیع بھائی، اور سلام پہ اختتامیہ جیسے آپ چاہیں. بسم اللہ. چند شعر نعت جی جی، اس کے بعد پھر سلام. جی 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 ٹھیک. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. تاشیر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے. کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے. کعبہ بنا لوں گا میں دل کا، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، دور سے آئے ہوئے رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ واسطہ آل ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا اللہ پاک ہم ٹی وی نے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی یہ محفل سجائی یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار عالم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اس کے طفیل تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد عطا فرمائی ہے یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور صراط مستقیم پہ گامزن فرما پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جب تک ہمیں زندہ رکھنا مقصود ہو نبی علیہ السلام کی محبت پہ زندہ رکھ اور حضور علیہ السلام کی محبت پہ خاتمہ فرما ہم ٹی وی کو اور ہم ٹی وی کی تمام جتنی بھی انتظامیہ ہیں پروردگار ان کو بالخصوص ہماری نیر آپا کو پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین و دنیا کی سعادت و برکت عطا فرما بھائی نور الحسن صاحب جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ سحری اور افطار کی ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو دین و دنیا کی سعادت اور برکتوں سے مالا مال فرما جناب وقار یوسف عظیمی صاحب پروردگار عالم ان کے والد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما وقار یوسف عظیمی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے سرفراز فرما یا اللہ مجھ فقیر کو بھی اپنے خاص کرم سے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنے خاص کرم سے سرفراز فرما آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب چھا گیا نور